میں مس خدیجہ الرحیم اسکول سے بچوں آج ہم پڑھیں گے سوئم کلاس کی اسلامیات، جس میں باب سوئم کا سبق نمبر 2 اور صفحہ نمبر 36۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ مکرمہ میں امین یعنی امانت دار کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے تاکید فرمائی، ان امانتوں کو، ان کے مالکوں کو لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ حالانکہ یہ امانتیں ان مشرکین مکہ کی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا اور مالک کو اسی طرح واپس کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ امانت داری سے کام لیں اور اپنے تمام کام پوری امانت داری سے کریں۔ حسن معاملات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ حسن معاملات سے مراد ہے روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں سچائی اور ایمانداری سے کام لینا اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ کاروباری لین دین ہو یا دیگر معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو غلہ اوپر سے خشک اور اندر سے گیلا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جی بچوں، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اپنے سوالات۔ تو جیسا کہ کل ہم نے سوال نمبر 1 کر لیا تھا، آج ہم کریں گے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ تو چلیے بچوں، دیکھتے ہیں ہم اپنے نوٹس پہ ان کے جواب۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز رکھوائے اور جب واپس لینے آئے تو چیز اسے واپس کر دی جائے۔ سوال نمبر 3، حسن معاملات کے چند عملی پہلو بیان کریں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کی مدد کریں اور کسی سے بدسلوکی نہ کریں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔